طرف سے لے کے ادھر تک اگر میں پوچھ لوں تم نے کسی نے ایسا کوئی شخص دیکھا ہے جس کا بھائی مر چکا ہو اور اس کو کفن افن پہنا کر کے لٹا دیا ہو اور وہ اب اپنے سگے بھائی کا اسی سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ دیکھا کیا کتنا برا انسان ہوگا وہ جو اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہوگا۔ اگر ایسا ہو بولو اس سے دوستی کرو گے؟ بولتے رہو، اسے ساتھ میں پلیٹ میں کھلاؤ گے، اس کے ساتھ چلو گے پھرو گے، اور اگر موقع ملا تو اس کی نصیحت کرو گے، اسے اس کام سے بچاؤ گے؟ بولو بچاؤ گے؟ بولو انشاءاللہ۔ اتنے مجمع میں نہیں دیکھا ہے، میں دکھاتا ہوں تمہیں، تمہارے اندر کم سے کم 50 ایسے ہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ ابھی بیٹا تم نے تقریر سنی کہاں؟ میں نے دیکھا یہاں بیٹھ کے، میں نے کہا یا اللہ بزرگوں کے پاس اتنی نیکیاں ہو گئی، 40 سال سے عمر والوں، اب انہیں نیکی کی کوئی ضرورت نہیں۔ کون شخص ایسا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ آج آمد رسول کے موقع پر انشاءاللہ توبہ کر کے جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ کہو تو چہرہ دکھا دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ اگر بات غلط ہو نا تو چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے میری گردن مار دینا، مجھے ایسا ویسا مولانا مت سمجھنا، دعویٰ کرتا ہوں تو دلیل بھی دے کے جاتا ہوں۔ پورے ہندوستان میں اللہ کا فضل ہے، اللہ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے، بول کے جاتا ہوں ذمہ داری سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہ یہ ہے میرے اندر کہ آنکھ بند کر کے جو رٹکا آنکھ بند کر کے دھوں دوں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے کسی کے، میں دیکھتا ہوں وہیں سے تقریر شروع کرتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کون ہے وہ جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو؟ پیغام پہنچا دینا، چوراہوں پر دکانوں پر ساری جگہ پہنچا دینا۔ بولو کتنا نیچ انسان ہوگا، کتنا برا انسان ہوگا، اس سے زیادہ گندا انسان ہو سکتا ہے؟ ارے اپنے بھائی کے جنازے پر روتا ہے، اپنے بھائی کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بھائی کے لیے ترستا ہے، بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے، اس سے بغیرت کون ہو سکتا ہے؟ اب سنو، قرآن تمہارے گھر میں ہوگا، میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، گھر جا کر کے ترجمہ دیکھ لینا، غلط اگر ثابت کر دو تو مانگا انعام تمہیں دے کر کے جاؤں گا۔ قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اب ترجمہ کرتا ہوں، ان سے پوچھو قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، میں بھی حافظ ہوں، قرآن میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپس میں اگر کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، اگر چغلی کرتا ہے، پیچھے برائی کرتا ہے، کتنے لوگ تم نے دیکھے ہوں گے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے، کتنے لوگ دیکھے ہوں گے چغلی کرتے ہوئے، کتنے لوگ دیکھے ہوں گے پیچھے برائی کرتے ہوئے، بولو دیکھے یا نہیں دیکھے ہیں؟ کتنے لوگ غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا، جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں۔ ذرا سی بات ملی اور باس پیچھے برائی کر دی۔ کبھی قرآن پڑھا؟ اور اگر کوئی آ جائے کیوں برائی کر رہے ہو؟ کہا برائی کر رہے ہو، جھوٹ بول لے ہو کیا؟ اس کے اندر یہ بات ہے نہیں، وہ ایسا ہے نہیں کیا؟ پیارے میرے اندر اگر کوئی کمی ہے، اس کمی کو میری پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہی غیبت ہے، اور اگر میرے اندر وہ کمی نہیں ہے پھر بیان کرنا تو یہ غیبت نہیں، یہ تہمت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو برائی کر کے چلے جاتے ہیں، تم نے کبھی سوچا اس کا عذاب کتنا؟ بولو اللہ کا فرمان غلط ہو سکتا کیا؟ ہو سکتا کیا؟ آج کے بعد کسی کی غیبت مت کرنا، کسی کی چغلی مت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی مت کرنا، ادھر کی ادھر مت کرنا۔
اللہ برکتیں فرمائے۔ ادھر کے ادھر مت کرنا، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سدھارو۔ بعد میں کہنا کہ ہم نبی کے غلام ہیں۔ نماز تو بہت پڑھ لیتے ہو، روزے بھی رکھ لیتے ہو، مگر دل ابھی بھی کالا ہے، دل ابھی بھی برا ہے، دل میں ابھی بھی برائیاں لگی پڑی ہے۔ حج بھی کر لیا، حاجی ہو گیا، مگر اندر سے بالکل کالا ہے۔ اندر سنبھالو اپنی غیبت، برائی، اس ساری چیز سے دور رہو۔ اللہ فرماتا ہے ایسا ہے غیبت کرنا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب کتنے لوگ ہیں، تم خود فیصلہ کر لو۔ دو عورتیں نبی کی بارگاہ میں گئیں، کون گئی بولو؟ دو عورتیں۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ مائک صاف ہے نا؟ چلو الحمدللہ۔ دو عورتیں گئیں، جیسے ہی پہنچی نبی نے فرمایا چپ ہو، خاموش، تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی۔ ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے لگی، کہنے لگی آقا کون ہوگا جو اپنے بھائی کا گوشت کھا کے آئے؟ نبی نے فرمایا تم کھا کے آئی ہو۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہنے لگی آقا ایسا ہم سے نہیں ہو سکتا، آقا ہم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھایا۔ نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو۔ دونوں رونے لگی، کہنے لگی آقا سچ پوچھو نا تو آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا۔ اٹھنے کے موڈ میں ہو تو اٹھ جاؤ، آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا، آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ میرے نبی نے فرمایا چلو ادھر جاؤ، اپنے حلق میں انگلی ڈالو، حلق میں انگلی ڈال کے قے کرو، پلٹی کرو۔ کتاب میں لکھا، ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں جب ان دونوں عورتوں نے حلق میں انگلی کر کے پلٹی کیا ہے تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے، گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے۔ دونوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، رونے لگتی ہیں اور کہتی ہے آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی ہم نے آج گوشت نہیں کھایا تھا، آقا قسم ہے رب کعبہ کی ہم نے آج گوشت نہیں کھایا تھا، آقا سچ بول رہے مگر پتہ نہیں یہ کہاں سے گوشت آیا، یہ ٹکڑے کہاں سے آیا، آقا ہمیں بتا دیجئے۔ نبی نے فرمایا جب تم گھر سے چلی تھی تو کسی کی غیبت کرنا شروع کر دی تھی، پیچھے برائی کرنا شروع کر دی تھی۔ آقا فرماتے ہیں غیبت کرنا، پیچھے برائی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ بولو کیا کوئی غیبت کرے گا؟ سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، سب لوگ رہ نہ جائے کوئی بھی، پتہ نہیں آج کس کی قبول ہو۔ بولو یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ اللہ رکھ لو مولا انہوں نے انجانے میں یا بھول کر کے انہیں پتہ نہیں تھا، اے اللہ انہوں نے اگر کر لی ہو تو انہیں معاف کر دینا۔ سرکار کی آمد اس موقع پر یہ پروگرام، اے اللہ آمد سرکار کے صدقے میں ان سب کو معاف کر دینا۔